زدني علما. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن دعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی اور جب دین کی جو دعوت لے کر اٹھتا ہے اس کے اوپر حالات آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی متعدد حالات آتے ہی رہے اور ایسے آپ کو ستایا گیا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے کسی کو بھی اتنا نہیں ستایا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دلجوئی بھی اسی انداز سے کی۔ مشرکین مکہ نے آپ کو اتنا ستایا، حتیٰ کہ شعب ابی طالب میں، جو ابو طالب کی گھاٹی کہلاتی ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو یار و مددگار اور آپ کے خاندان کے جو لوگ آپ کی امداد کرتے یا آپ پر ایمان لانے والے ہوتے، ان تمام کو وہاں ایک گھاٹی میں رہنے پر مجبور کر دیا، اور ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ سوشل بائیکاٹ یعنی اس انداز سے کہ نہ کسی قسم کی لین دین، نہ کسی قسم کی خرید و فروخت ان سے کی جائے، نہ ان کی مدد کی جائے، نہ ان کے پاس راشن جانے دیا جائے، ہر قسم کی بائیکاٹ۔ حتیٰ کہ پانی کی وجہ سے بچے بلک رہے تھے، ماؤں کے سینوں میں دودھ سوکھ گیا تھا، بچے دودھ پینے کے لیے بلک رہے تھے، یہ حالات تھے۔ اگر کوئی مدد کرنا چاہتا تو ان کو مشرکین روکتے، باقاعدہ انہوں نے پہرے رکھے۔ ایسے حالات آئے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے بڑا ساتھ دیا، اور ایسا ساتھ دیا، آپ بھی ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، یہ آزمائش کے دن اچھا مشرکین مکہ نے باقاعدہ ایک سوشل بائیکاٹ کا ایک خط لکھ کر کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا تھا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 سال تک رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خبر دی، اور غالباً چچا ابو طالب نے یا کسی نے ان کو خبر دی۔ بعد میں آپ نے بتلایا کہ جو انہوں نے سوشل بائیکاٹ کا جو حلف نامہ اور جو اس کا دستاویز لکھ کر لٹکایا ہے، وہ سارا کا سارا دستاویز دمک نے، ادھئی نے کھا لیا ہے۔ صرف اس میں اللہ کا نام ایک جگہ لکھا ہوا وہ باقی ہے، جاؤ ان کو جا کر کہہ دو۔ مشرکین مکہ کو معلوم ہوا، پھر ان میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ تم کہو نہ کہو ہم ان کی امداد کریں گے، اور یہ آپ کا یہ سوشل بائیکاٹ کسی طریقے سے دوسرے جو ان کے ساتھ دینے والے تھے، انہوں نے مشرکین کا ساتھ، جو ان کے سرگنے تھے، ان کو ساتھ دینا چھوڑ دیا، اور آپ کو کر حالات یہ ہوئے۔ جب مشرکین نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، ان کے صنادید اور ان کے بڑے بڑا نے، اور ادھر یہ بائیکاٹ سے بھی اتنا فائدہ نہیں ہوا،
اب مشرکین مکہ نے جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ اور حرص دینا شروع کیا. آپ کے چچا کو بلایا حضرت ابو طالب کو اور ان کے سامنے پیش کی کہ یہ جو آپ کے بھتیجے ہمارے معبودوں کو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو کہہ دو کہ اس سے رک جائیں. اگر وہ سرداری چاہتے ہیں ہم قریش کے ان کو سردار بنا دیتے ہیں. اگر یہ مال چاہتے ہیں تو جتنا مال چاہیں ان کو مال دے دیتے ہیں. اگر وہ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو قریش کی حسینہ سے حسینہ لڑکی جس کے ساتھ کہیں اس کے ساتھ ہم ان کو بیاہ دیں گے. لیکن آپ ان کو یہ کہہ دو کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے بلایا اور کہا کہ بھتیجے میرے اوپر اتنا پریشر ہے، میرے اوپر اتنا دباؤ ہے اور ان لوگوں نے میرے سامنے یہ پیشکش کی ہے، تو اب بھتیجے آپ اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے؟ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول کا جو جواب تھا وہ کیا جواب تھا؟ البانی نے یہ روایت ذکر کی ہے، یا عمہ، اے چچا جان، واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی الا ان اترک هذا الامر حتى یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ. خدائے پاک کی قسم، اگر میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے اس شرط کے ساتھ کہ تم اس دعوت کو چھوڑ دو، تو میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جب تک کہ اللہ اس دعوت کو عام کر دے یا میں دعوت دیتے دیتے میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں. میں اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. پھر خواجہ ابو طالب نے بھی آپ کو ہمت دلائی. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر ہوا کہ چلو مقامی لوگ نہیں مانتے تو طائف جو قریب بستی ہے وہاں چلے جائیں. وہاں 3 بھائیوں کی سرداری تھی. تینوں بھائیوں کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان میں سے 2 بھائیوں نے تو بہت کھردرا، بہت خراب جواب دیا، اور ایک بھائی نے کہا کہ ذرا نرم سا جواب دیا. اتنا جواب قبول تو نہیں کیا لیکن اتنا جواب دیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ سے بات کرنا میں بے ادبی ہے، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو آپ جھوٹے ہیں اور جھوٹوں سے میں بات کرنا نہیں چاہتا. اور جو سرداروں نے پھر اس کے بعد یہ کیا کہ وہاں کے اوباشوں کو، وہاں کے بچوں کو، وہاں کے گنڈوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور وہ 2 طرفہ کھڑے ہو کر آپ نکل رہے ہیں طائف سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں. اور اتنا پتھر برسایا کہ آپ کی جوتیاں لہو لہان ہو گئی، لہو سے بھر گئی. آپ اس کے بعد طائف کے باہر ایک باغ میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ایک درخت کے سائے میں، 2 رکعتیں پڑھی. اس کے بعد آپ نے وہ خون وغیرہ صاف کرنے کے بعد سارا معاملہ ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے. پھر آپ نے ایک دعا کی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الی من تکیلونی الی عدوی یتہجمنی ام الی قریب ملکتہ امری ان لم تکن غضبان علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی اعوذ بوجہک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ
ان ينزل علي غضبك او يحل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا باللہ. ایک دم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، بہت عاجزانہ دعا کی، بہت اظہار مسکنت اور اپنی عبدیت کا اظہار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ، میں اپنی طاقت کی کمزوری کی تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں، میرے اندر ہیلا بازی یا اس طرح تدبیر کی کمی کی آپ کے سامنے شکایت کرتا ہوں، اور لوگوں کے سامنے میری بے عزتی اور قہاری کی. آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ کمزوروں کے مددگار ہیں، آپ کمزوروں کے رب ہیں. الی من تکیلونی، کس کے حوالے تو مجھے کرے گا؟ الی عدوی یتہجمونی، دشمن کے حوالے جو مجھ پر غالب آ جائے، مجھ پر حملہ ور ہو. ام الی قریب ملکتہ امری، یا کسی عزیز و قریب کے جو تم میرے اوپر پوری کنٹرول اور طاقت رکھتے ہیں. اللہ میاں جو تو کرے وہ مجھے منظور ہے، اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ان کے مار کی اور ان کی دھاڑ کی اور ان کی اس طریقے سے میرے ذلیل و خوار کرنے کی، لیکن میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یہ پوری دعا ہے، معمولی دعا نہیں ہے بھائی. جب مدینے سے طائف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس آئے، اللہ کے رسول نے اللہ میاں سے دعا کی کہ کاش کہ میرا کوئی دوست تو ہوتا، اللہ میاں تو مجھے ہمت دیتا، یا میرا کوئی یار و مددگار ہوتا تو مجھے یہ کرتا، وغیرہ وغیرہ اس طرح دعائیں کی. تو اللہ میاں کی جانب سے اسی زمانے میں رات میں اللہ کے رسول بیدار ہیں، گویا کہ جبرائیل امین آتے ہیں. یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا، اس رجب کے مہینے میں ایک قول کے مطابق 27ویں چاند کو، آج ہوئی ہے 18واں چاند ہے ہمارا، یعنی آج کی رات میں 19واں چاند ہوگا. ایک قول کے مطابق جمادی ربیع الاخر میں ہے، ایک قول کے مطابق ربیع الاول میں ہے، ایک قول کے مطابق رمضان میں ہے، کہ اسی مہینے کے اندر معراج النبی ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے بیداری کے حالت میں آسمانوں تک لے جایا گیا، آسمانوں کی سیر کرائی گئی. اس کی تفسیر انشاءاللہ بتاتا ہوں میں. تو بہرحال آپ بیدار تھے، جبرائیل امین تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں اٹھایا، کعبۃ اللہ کے پاس آپ کو لایا گیا. آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے. ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن ہوتی ہے اس اعتبار سے. تو ام ہانی کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے، وہاں سے آپ کو لایا گیا. مکہ مکرمہ میں ہی تھا یہ ام ہانی کا مکان، وہاں سے بیت اللہ میں حتیم جس کو کہتے ہیں وہاں لایا گیا. وہاں لا کر آپ کا سینہ چاک کیا گیا، گلے سے لے کر یہاں تک، اور سینے کے اندر سے آپ کا ایک مادہ نکال دیا گیا، خراب مادہ جو ہوتا ہے وہ نکال کر اس کو پھینک کر آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا کی گئی. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین براق نام کا ایک سواری لائی. وہ خچر سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے. اور براق عربی میں جو لوگ عربی جاندان ہیں وہ جانتے ہیں براق برق سے ہے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو. یہ براق، یہ سواری ایسی تھی جو بجلی کی رفتار پر چلتی تھی.
اور بجلی کی رفتار اگر آپ کو معلوم ہوگا، نہ ہو تو میں کہتا ہوں 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر جاتی ہے بجلی کی رفتار۔ اس کے اوپر آپ کو بٹھایا گیا اور وہاں سے بیت اللہ سے لے کر آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور بیت المقدس میں راستے میں کوہ طور آیا تو حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس کوہ طور پر لے جایا گیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کا جو مقام تھا وہاں لایا گیا، اور بھی جو انبیاء کی یہ تھی وہاں آپ کو لے جایا گیا، وہاں بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ بیت المقدس جو آج کل جس کو فلسطین کہتے ہیں، یروشلم کہتے ہیں، قدس کہتے ہیں، وہاں لایا گیا۔ وہاں سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے حاضر رکھے تھے، سب انبیاء سے آپ کی وہاں سب تیار تھے۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جبرائیل نے آپ کو حکم دیا کہ آپ آگے بڑھ جائیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تمام انبیاء سے آپ کی ملاقات کرائی گئی، یہ وہ ہیں، یہ آپ کے ابا حضرت آدم ہیں، یہ ابراہیم ہے، یہ فلاں نبی ہے، یہ فلاں نبی ہے۔ اتنے میں داروغہ جو جہنم کے تھے وہ بھی آئے تھے، تو ان کی بھی ملاقات کرائی گئی۔ اللہ کے رسول سے کہا گیا، جبرائیل امین نے کہا ان کو سلام کرو، یہ خازن نار ہے، جہنم کے داروغہ ہے۔ اللہ کے رسول ابھی سلام کرنا ہی چاہتے تھے، انہوں نے سلام کیا، ملاقات کرائی۔ بہرحال اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بیت المقدس سے لے کر بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر کرایا گیا، اور وہاں سے آسمانوں تک کا سفر کرایا گیا۔ وہاں سے ایک سواری بڑھ گئی، بدل گئی، رفرف کہتے ہیں اس کو۔ رفرف یعنی اس کو عربی میں ترجمہ اس طرح، اس کا یہ ترجمہ ہے اوپر جانے والی سواری، جس کو آج کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان تھا۔ بہت سی چیزیں سائنس پہلے انکار کرتی تھی، لیکن آج ہمیں ماننا، ان کو بھی ماننا پڑا۔ ہمارے یہاں جو عقیدہ ہے، جیسے کہ سائنس پہلے انکار کرتی تھی تخت سلیمانی کا، کہ اتنا بڑا تخت کیسے ہوا میں چلے گا، اللہ کی قدرت کس سے چلتا تھا وہ تو۔ جب آج انسان نے ہوائی جہاز بنا دیا اتنا بڑا، تو جب انسانی قوت میں یہ ہے کہ ہوائی جہاز اتنا بڑا اڑ سکتا ہے اتنی رفتار سے، تو تخت سلیمانی کیوں نہیں اڑے گا جبکہ وہ اللہ کی مدد سے چلنے والا تھا۔ ایسے ہی رفرف، اگر اوپر جانے والا کوئی جانور، کوئی سواری ہے ایسی، تو اگر آج کل ایلیویٹر ہے یا جو لفٹ ہے، وہ اتنی رفتار سے چند سیکنڈوں کے اندر اوپر چلی جاتی ہے۔ ہم نے کینیڈا کے سفر میں ایک جگہ پر ہم گئے تھے، تو تقریباً 15,000 فیٹ کے اوپر ایک ٹاور ہے وہاں، کینیڈین ٹاور، تقریباً اتنا ہوگا، آگے پیچھے ہوگا، تو وہ چند سیکنڈوں کے اندر اوپر پہنچاتی تھی وہ لفٹ، منٹ نہیں، چند سیکنڈوں میں اوپر پہنچاتی تھی، اتنی رفتار سے چلتی تھی۔ تو عزیز و دوست، جب انسان کی بس میں یہ باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، تو انسان کو قدرت دینے والا وہ ہے، تو اللہ کی قدرت تو لامنتہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ جو چاہے پل جھپکنے کی مقدار میں اپنے نبی کو اوپر لے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ جب پہلے آسمان پر لے جایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ کہ جبرائیل، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا جی ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔
اس کے بعد دروازہ کھولا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دینے کے بعد کہا مرحبا بالابن الصالح والاخ الصالح، کہ میرے نیک بیٹے اور والنبی الصالح، اور نیک نبی کو میری طرف سے خوش آمدید۔ وہاں ان کی ملاقات ہوئی۔ وہاں اس کے بعد پہلے آسمان کے جتنے فرشتے وغیرہ تھے دوسرے آسمان تک ساتھ میں گئے، اور ایک آسمان زمین سے آسمان تک کا فاصلہ اگر تیز رفتار سواری جائیں 500 سال تک چلتا رہے تب پہنچے گا، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ بھی اتنا ہے۔ دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں نبی اکرم، وہاں پر بھی وہی پوچھا گیا کہ اس آسمان کے جو ذمہ دار فرشتے تھے، جو داروغہ اور اس کے چوکیدار تھے، انہوں نے کہا کون؟ تو کہا کہ میں جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون آئے ہیں؟ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں بلایا گیا ہے۔ تو کھول دیا گیا دروازہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ چوکیدار کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اس کی چاہے کوئی بھی ہو، لیکن جو پوچھنا ہے وہ تو پوچھ سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر ذمہ دار کو چاہے کتنا بھی بڑا ہو، چوکیدار اس کے اعتبار سے چاہے کتنا بھی چھوٹا ہے، لیکن وہ اگر اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہے تو اس بڑے کو چاہیے کہ برا نہ مانے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ پوچھا، دوسرے آسمان پر گئے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں خالازاد بھائی ہیں، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ تو کہا، انہوں نے بھی یہی کہا جب ملاقات ہوئی مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، چونکہ ابھی یہ تو بھائی بھائی ہوئے ہیں، کہ نیک بھائی کو اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد دوسرے آسمان کے جتنے فرشتے تھے وہ ان کو تیسرے آسمان تک ساتھ ساتھ چلے ہیں، اور اس طرح 7 آسمان پر چلے، اور 7 آسمان پر جتنے انبیاء تھے، کچھ انبیاء کے نام ہیں، یعنی تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ تھے، تیسرے آسمان پر حضرت یونس علیہ السلام تھے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام تھے، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام تھے، اور 6ٹھے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد 7ویں آسمان پر جب پہنچے ہیں تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم کے چونکہ آپ اولاد میں آتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے کہا مرحبا بالابن الصالح والاخ الصالح، نیک بیٹے کو اور نیک نبی کو، والنبی الصالح، نیک بیٹے کو اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ اس طرح خوش آمدیدی ہوئی۔ اس کے بعد آگے چلے اور سدرۃ المنتہا جس کو کہا جاتا ہے وہاں پہنچے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جڑ 6ٹھے آسمان پر ہے، اور وہ 7ویں آسمان پر اوپر تک جاتا ہے، بہت اوپر تک، اور اس کے اوپر جتنے بھی اللہ کے اوامر، اللہ کی طرف سے احکام آتے ہیں وہ اس کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں، وہاں سے فرشتے اس کو لیتے ہیں، اور اس کے ہر پتے کے اوپر فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے گولڈن کلر کے تھے، کیا ہے اس کا روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سنہری کلر کے اتنا خوبصورت تھا تو اس کی کوئی تعبیر نہیں کر سکتا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ سدرہ کے اوپر وہ فرشتے ایسے، اور وہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کے نے جو منظر اللہ نے بچھایا تھا وہ ایسا تھا کہ نبی کی نگاہ نے بھی دل بھر کر دیکھا۔ ما زاغ البصر، آپ کی نگاہ بھی وہاں سے ہٹی نہیں اور نہ وہاں سے تجاوز کی۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے قریب بلایا،
اور سدرۃ المنتہا کے پہنچنے پر جبرائیل امین نے کہا اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کی نورانیت کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی، اب میں نہیں بڑھ سکتا آگے، آپ جائیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے قریب بلایا، قریب بلایا، قریب بلایا۔ وہاں پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اس کو ہم لوگ روزانہ 5 نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیش کیا التحیات والطیبات والسلام علیک، التحیات والطیبات التحیات والطیبات والصلوات للہ، کہ تمام زبانی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں والطیبات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی تعریف کی، یہ اللہ نے آپ کے قلب پر ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اللہ کے سامنے اللہ کی تحیہ پیش کیا، اللہ کی طرف سے جواب آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 اللہ کے رسول نے تحیہ پیش کیے، 3 جواب آئے السلام علیک ایھا النبی، یہ اللہ میاں کا جواب ہے، اے اللہ آپ پر سلامتی ہو اے نبی، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں آپ پر نازل ہو۔ قربان جائیے نبی کو کہ اس وقت بھی اپنے کو ہمیں نہ بھولے۔ اور وہاں کیوں بھولتے؟ نبی سخت تکلیف موت کی حالت میں گرفتار ہیں اور کہہ رہے ہیں امتی امتی، تو وہ تو خوشی کا مقام تھا، تو خوشی کے مقام میں بھی آپ اپنے امت کو نہیں بھولے۔ آپ نے کیسے سلام قبول کیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ یہ گویا کہ اللہ کا، یہ اللہ کا، نبی کا، اور اس کے بعد جب جبرائیل امین کے پاس آ کر یہ بات پیش ہوئی، چونکہ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا معراج میں، تو وہ جو آپ جہاں لے جایا گیا، تو جب آئے اور جبرائیل امین کے پاس اور فرشتوں کے پاس بات آئی، تو فرشتوں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ عزیز و دوستو، ہم یہ جو نماز میں 5 وقت اور ہم اپنی سنن وغیرہ میں پڑھتے ہیں، یہ اللہ میاں کی، فرشتوں کی اور نبی کی ایک یادگار ہے، ایک ملاقات کی، معراج کی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو آسمانوں پر لے گئے۔ کب لے گئے؟ طائف کے حالات آئے اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا راز و نیاز ہوئی، اور اللہ نے اپنے نبی کو کیا ہدیہ دیا، امت کو کیا ہدیہ دیا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ مجلس میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ